اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. نہج البلاغہ کا آخری حصہ جو حکمت امیر المؤمنین کے نام سے معروف ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں حکمتیں بیان کر رہے ہیں، اور اس ترتیب کے اعتبار سے آج چھٹی حکمت آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، جس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے وہ قیمتی اور پختہ اصول امام نے بیان فرمائے ہیں. امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ. جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثر الساخط علیہ، وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اس کی پسند ختم ہو جاتی ہے، بلکہ دوسرے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب کسی کو پسند نہ کریں تو اس کا متضاد حالت یہی ہوتی ہے نا، ناپسند. یا تو آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند ہے، اور ناپسندیدہ چیز قابل نفرت ہوتی ہے. جو چیز آپ کو پسند نہ ہو، مثلا وہ کھانا جو آپ کو پسند نہ ہو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کو دیکھ کے بھوک ہو بھی تو ختم ہو جاتی ہے. یا وہ انسان جو آپ کو ناپسند ہو وہ آپ کے سامنے آ جائے تو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ خود پسندی ایک بیماری ہے، اور اس کا نتیجہ خود پسندی یعنی ایک انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنی باتیں اسے پسند آ جائے، اپنا کام اسے پسند آئے، اپنی شکل اسے پسند آئے، اپنی ہر چیز. پھر اس انسان اس بیماری کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ جس طرح یہ دوسرے امور میں بھی ہے. اگر آپ کسی اور انسان کو پسند کریں، اور اندھا جو پسند کرتے ہیں شعور کے بغیر، اس وقت کیا کرتے ہیں انسان اس کی خوبی خامی سمیت اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی خامی، کوئی غلط بات سننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو. تو جب انسان خود کو پسند کرے تب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو بھی توجہ میں نہیں لاتا، اس کو اپنی خامی نظر نہیں آتا. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی غلطی کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے، غلط بات کر کے بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود بات کی ہے. غلط کام کر کے بھی اس پہ فخر کرتا ہے تو پھر لوگوں کی نگاہ میں خود بخود وہ نیچے گر جاتا ہے. تو پہلا اصول امام نے فرمایا خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، دوسروں کا وہ پسندیدہ نہیں بنتا. دوسرا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، ایسی دوا ہے کہ جس کا اثر ہر صورت میں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہر صورت میں آ جاتا ہے. جیسے ہم ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں، بعض دفعہ ڈاکٹر کی دوا کا اثر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ ڈاکٹر کا علاج بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، بعض دفعہ انسان علاج پہ علاج کرتا جاتا ہے لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. تو صدقے کے بارے میں امام فرماتے ہیں صدقہ ایسی دوا ہے کہ جس کا نتیجہ کامیابی ہے، جس کی ہر صورت میں. اس کی پھر وضاحت میں خود مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ خود آگے
بیان فرماتے ہیں کہ جیسے صدقہ، کیونکہ صدقہ خود ایک تفصیل عنوان ہے ہمارے ذہن میں. ایک صدقہ مثلا یہ ہے نا، جیسے کوئی فقیر آتا ہے یا آپ گھر سے نکلتے ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں، گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے تو آپ صدقہ نکالتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، کوئی چیز نکال لیتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں عموماً صدقہ یہ چیز ہے. صدقہ ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے. پھر صدقے کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک واجب صدقہ، ایک مستحب صدقہ. جیسے ہم عید الفطر پہ جو صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ، وہ بھی صدقہ ہے. زکوٰۃ خود ہی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہی صدقہ ہے، لیکن وہ واجب صدقہ ہے. یا جو زکوٰۃ ہی ہم دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، واجب صدقہ ہے، لیکن مستحب صدقہ بھی ہے. اس کی بے تحاشا، جیسے خود روایت میں ہے غالباً، کہ ایک اچھی بات کرنا کسی کو، یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کو علم سکھانا یہ بھی صدقہ ہے. شاید مال دینے سے زیادہ بڑا اور بہتر صدقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ صدقہ ایک بہترین دوا ہے. اسی لیے کہتے بھی ہیں کہ صدقہ رد البلا، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقے کے ذریعے. ضروری نہیں کہ انسان پر کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دے، ہمیشہ صدقہ دے. انسان اپنی عادت بنائے صدقہ دے تاکہ بلا کے آنے سے پہلے ہی انسان محفوظ ہو جائے. تو وضاحت میں فرماتے ہیں جیسے مثلا ایک انسان صدقہ دیتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کی عادت ہے صدقہ دینا. تو صدقات کے عوض میں جب کسی ضرورت مند کو آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقے کے ذریعے اس کی مشکل حل کر لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے، آپ کی آسانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اگر آپ کا مریض ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے. تو صدقہ ایک بہترین عادت ہے انسان کی کہ انسان ہمیشہ صدقہ دے. مال ہو یا نہ ہو، کم ہو تو کم دے، زیادہ ہو تو زیادہ دے، جس سے انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور انسان کے لیے ایک کامیاب دوا ہے. ہر قسم کی مشکلات میں ایک دوا ہے. تیسری اہم بات جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آخری بات، وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، دنیا میں لوگوں کے اعمال، وہ اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اس زندگی میں، نُصُبُ أَعْيُنِهِمْ فِي عَاجِلِهِمْ، اس کی آنکھوں کے سامنے جلوگر ہوگا، دکھایا جائے گا. کب؟ آخرت میں. وہی اعمال جو انسان نے اس دنیا میں کیے ہیں، دونوں میں عاجلہم استعمال کیا ہے. پہلا جو عاجل استعمال کیا وہ عین والا ہے، عجلت والا، جلدی والا جو معنی ہم لیتے ہیں نا، یعنی اس دنیا کے اندر جو اعمال انسان انجام دیتا ہے. اور دوسرے میں جو عاجلہم استعمال کیا وہ الف سے، اجل، جس کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں موت یا آخرت کی زندگی کے بارے میں. دنیا میں جو انسان اعمال انجام دیتے ہیں، آخرت میں وہی اعمال مجسم ہو کر اس کو دکھایا جاتا ہے. اور یہ آخرت کے بارے میں ہمارے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت امام علیہ السلام کا مختصر فرمان ہے کہ آخرت کے اندر ہمارے سامنے کوئی اور چیز نہیں آئے گی. جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہی ہمارے سامنے آئے گا. ہمارے ذہن میں یہ ہے نا کہ آخرت میں مثلا ثواب کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ثواب کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ ہے جیسے ایک انسان صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، تو شام کو جب کام ختم ہوتے تو اس کو مزدوری ملتی ہے. کام اس نے مثلا کسی کا گھر بنایا ہے، محنت کام کی ہے، وہاں پہ پتھر کا کام کیا ہے، اور نتیجے میں اس کو پیسے ملتے ہیں. کام کچھ اور ہوتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، صلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو دنیا میں ان چیزوں کو، کیونکہ ایک انسان مثلا دفتر میں کام کرتا رہتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، صلہ، پیسے کی صورت میں، نوٹ کی صورت میں. تو آخرت کے بارے میں بھی ہم نے یہی سوچا ہوا ہے. ثواب سے مراد یہی ہوگا کہ دنیا میں ہم کام کچھ اور کر رہے ہیں، آخرت میں صلہ کچھ اور ملے گا، کوئی اور چیز ہمارے لیے صلہ کے طور پر ملے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہی آخرت میں ملے گا مجسم ہو کے. اچھے اعمال انسان کرے
وہی اچھے اعمال مجسم ہو کے انسان کو نظر آئے گا. انسان خود بھی دیکھ لے گا اور باقی سب بھی دیکھ لے گا جو کچھ اس نے انجام دیا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے اعمال اچھے کیے, ہمیں خود تو یاد نہیں ہے نا, لیکن اللہ کے علم میں تو ہے, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اسی طرح جتنے برے اعمال انسان نے کیے ہیں وہ بھی مجسم ہو کر قیامت کے دن ہمارے سامنے تصویر کشی ہوگی. اس کے لیے علماء بعض یوں فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود ایک خالی صفحے کی طرح ہے. ایک یعنی جب ہم ماں کی شکم سے دنیا میں آ جاتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, تو ایک خالی صفحہ دنیا میں آ گیا ہے, اور موت تک اس خالی صفحے پر یہ ہمیں ہاتھ میں دیے ہے. جیسے مثلا بچوں کو اگر دیا جائے ایک صفحہ اور ایک پنسل دیا جائے اور ٹائم دیا جائے کہ 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے, جو کچھ آپ اس پہ بنا سکتے آپ بنائیں, تو آپ کی مرضی ہے نا. اس پہ ہاتھی کی تصویر بنائیں, اس پہ پہاڑ کی تصویر بنائیں, اس پہ آسمان کے بنائیں, اس پہ آپ درخت کے بنائیں, اس میں آپ بلی کی بنائیں, جو آپ کو پسند ہوگا وہ آپ بنا لیں گے. اور جس نے جتنا خوبصورت بنانا ہے وہ بھی اس کے اختیار میں ہے. وسائل اس کو دیا گیا ہے, وقت بھی دیا گیا ہے. جیسے ختم ہوگا اور پیپر جمع ہوگا تو پتہ چلے گا کس نے کیا بنایا ہے. ممکن ہے ایک بندہ بالکل ہی خالی واپس کر دے, پیج لے کے پنسل منہ میں لے کے سوچتا رہے, ہاں کسی اور وادی میں چلا جائے اور ٹائم ختم ہو تو اس نے کچھ بھی نہیں کیے. کسی نے کیے ہیں لیکن جو کہا تھا اس کے حساب سے نہیں کیے. کسی نے بہت ہی بیکار چیز بنائی ہے, کسی نے بہت ہی خوبصورت چیز بنائی ہے, تو ہر ایک کا الگ الگ رزلٹ ہوگا. تو اللہ نے ہمیں ایک خالی صفحہ دیا ہے, اس پہ اب ہم میں سے ہر انسان کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. اب انسان کی خصوصیت یہ ہے نا کہ انسان یہ نہیں ہو سکتا, دنیا میں تو ہو سکتا ہے خالی صفحہ واپس کرے, لیکن خدا نے جو ہمیں صفحہ دیا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا, خالی نہیں جائے گا. کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صبح شام وہ صفحے پہ بن رہے ہیں. ہم صفحہ بنا رہے ہیں, ہم ایک تصویر بنا رہے ہیں, ہم ایک پینٹنگ بنا رہے ہیں, اور یہ پینٹنگ قیامت کے دن محشر میں جب سب کو جمع کیا جائے گا وہ پینٹنگ آویزاں کیا جائے گا کس نے کیا بنایا ہے. تو یعنی ایک انسان صبح سے شام تک موبائل پہ لگا ہوا ہے تو وہ اپنے صفحہ بنا رہے, وہ اپنی اللہ نے جو صفحہ اس کو دیا تھا وہ بنا رہے, اس میں کچھ تو کچھ بنایا ہے اس نے ایک دن. ایک انسان عبادت میں مشغول ہے, اس نے بھی کچھ بنایا ہے. ایک انسان کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنا صفحہ بنا رہے, اس پہ کچھ نہ کچھ بنا رہے. اور قیامت جب ہوگا, محشر کا میدان ہوگا سزا اور جزا کا, تو ہر ایک کو جو صفحہ دیا ہے نا وہ صفحہ اس سے پردہ ہٹا دیا جائے گا, نقاب کشائی کی جائے گی, تو ہر ایک کا صفحہ سامنے آ جائے گا. جو اچھا بنایا وہ بھی آئے گا, جو برا بنایا یعنی جو ہم نے بنایا وہی آئے گا. ایسا نہیں ہوگا ہم نے یہاں کچھ اور کام کیا ہے اور وہاں نتیجے میں اچھے اعمال کا نتیجہ کچھ اور صورت میں, برے اعمال کا نتیجہ نہ. جو ہم نے کیا ہے ہو بہو وہی چیز وہاں پہ سامنے آ جائے گا. تو اس کے حوالے سے امام کا یہ بہت ہی خوبصورت وہ ہے. اس بارے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے, قرآن بھی یہی فرماتا ہے, زحمت تمام کرتا ہوں. امام خداوند متعال فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگ گروہ گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. کس لیے؟ لیروا اعمالهم, اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. جو کچھ انسان نے کیا ہے دنیا میں وہ دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا دیکھیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر خیر کیا ہو وہ بھی دکھایا جائے گا. چھوٹا سا بھی خیر کیا ہو, انسان نے کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا دیا ہو اور اس کو خود یاد نہیں ہے لیکن اللہ کی اس میں محفوظ ہے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر کسی نے شر کیا ہو اسے بھی وہاں پہ آویزاں کیا جائے گا. ذرہ برابر خیر بھی اللہ کی اس سے نہیں چھوٹے گا اور ذرہ برابر شر بھی نہیں چھوٹے گا. اس لیے ہمیں بڑا محتاط ہو کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی اس میں عدالت میں ذرہ برابر بھی چھوٹنے کی گنجائش, ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہر چیز کا حساب ہو رہے. تو
تو ایک ایسے انسان کو کتنا محتاط ہونا چاہیے جس کے چاروں طرف جدید کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کے ایک ایک حرکت کا باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے. اگر دنیاوی کیمرے لگے ہوئے تو ہم کتنا محتاط ہو جائیں گے, ہوں گے نا. جہاں لکھے ہوتے ہیں کہ محتاط رہیں, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے, وہاں واقعا محتاط ہوتے ہیں ہم, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے. تو اللہ کا تو اس سے بھی زیادہ کیمرے ہیں, اس سے زیادہ اللہ کی ریکارڈنگ ہے, اس سے زیادہ ہماری نگرانی سخت ہے. تو خداوند متعال ہمیں اس دنیاوی مختصر زندگی میں خداوند متعال کے احکامات کو بجا لانے کی, اور جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسی مقصد کی طرف سفر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ان توفیقات کے حصول کے لیے, اب سب کی صحت و سلامتی کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے, تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں.